فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 81 پڑھیں گے۔ 47واں باب ذکر مباہلہ کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 784۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے ساتھ وہاں سے اپنی مسجد میں واپس آئے، جبرائیل نازل ہوئے اور کہا، حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے بندے موسیٰ و ہارون اور ہارون کے دونوں فرزندوں نے اپنے دشمن قارون سے مباہلہ کیا تو خدا نے قارون کو اس کے اہل و عیال کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، ماں ان لوگوں کے جو اس کی اعانت کرتے تھے۔ اے محمد، اپنی عظمت و جلالت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم اور تمہارے اہل بیت تمام اہل زمین کے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور زمین دھس جاتی اور باقی نہ ہی رہتی، لیکن میری مشیت اس کے خلاف تھی۔ یہ سن کر حضرت سجدہ شکر میں جھک گئے اور اپنا منہ زمین پر رکھا، پھر ہاتھوں کو بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل ظاہر ہو گئی اور کہا، شکرن منم، شکرن منم، 3 بار۔ لوگوں نے حضرت سے سجدہ اور خوشی کا سبب دریافت کیا جو حضرت کے چہرے اقدس و انور سے ظاہر تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے خدائے عالمین کا شکر ادا کیا اس نعمت کے سبب سے جو اس نے میرے اہل بیت کے بارے میں ظاہر فرمایا اور جو کچھ جبرائیل نے پیغام پہنچایا تھا لوگوں سے بیان فرمایا۔ کتاب کا حاشیہ ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ مباہلے کا یہ قصہ متواترات سے ہے اور خاصہ و عامہ نے اس کی اصلیت اور اس کے اکثر خصوصیات میں کوئی اختلاف نہیں کیا، جو جناب رسول خدا کی حقیقت اور علی مرتضیٰ کی امامت اور آل ابا علیہم السلام کی مکمل فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ اول یہ کہ اگر حضرت کو اپنے برحق ہونے پر کامل یقین نہ ہوتا تو اس جرأت کے ساتھ مباہلے کے لیے تیار نہ ہوتے اور اپنے سب سے پیارے عزیزوں کو اس گروہ کی سریع التاثیر دعا کی شمشیر کی دھار پر نہ رکھتے، جو اپنی حقیقت پر گمان یا احتمال رکھتا تھا کہ وہی حق پر ہے۔ دوم یہ کہ خبر دے دی تھی کہ اگر مجھ سے مباہلہ کرو گے تو حق تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا، اور مباہلے کے حق ثابت کرنے میں اس قدر آمادگی ظاہر نہ کرتے۔ اگر اپنے قول کی صداقت پر حضرت کو یقین نہ ہوتا اور یہ مستعدی اور کوشش اپنے کذب کے اظہار میں ہوتی اور کوئی عاقل ایسا کام نہیں کرتا، حالانکہ اس پر اتفاق ہے کہ حضرت تمام عاقلوں سے زیادہ عقل والے تھے۔ سوم یہ کہ نصارہ نے مباہلے سے گریز کیا۔ اگر حضرت کے صادق ہونے کا ان کو یقین نہ ہوتا تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت اور ان کے اہل بیت کے چند افراد کی بددعا کی پرواہ نہ کرتے اور اپنی قوم میں اپنے وقار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ اس کے لیے قریش جنگ کیا کرتے تھے اور اپنی عورتوں، بچوں اور اموال کے قتل و غارت ہو جانے پر تیار ہو جاتے تھے۔ چاہیے تھا کہ ذلت و خواری کے ساتھ جزیہ دینا اختیار نہ کرتے۔ چوتھے یہ کہ اس بارے میں تمام خبروں میں مذکور ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مباہلہ کرنے کے لیے منع کرتے رہے اور کہتے رہے کہ حضرت سے مباہلہ نہ کریں، اور اس ضمن میں کہتے تھے کہ ان کی حقیقت تم پر ظاہر ہو چکی ہے اور تم کو معلوم ہو گیا کہ وہ پیغمبر موعود ہیں۔ پانچویں یہ کہ اس موقع پر ثابت ہو گیا کہ حضرت رسالت پناہ کے بعد حضرت امیر المومنین اور فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام خلائق میں سب سے افضل و اشرف تھے اور حضرت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھے، جیسے کہ مخالفین کے تمام متعصبین علماء نے مثل زمخشری، بیضاوی و فخر الدین رازی وغیرہ نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور زمخشری جو سب سے زیادہ متعصب ہیں اپنی کتاب کشاف میں لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ کہو کہ مباہلے کی طرف
دشمن کو دعوت دینا اس لیے تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ وہ جھوٹا ہے، تو یہ بات خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مخصوص تھی، جو مباہلے میں عورتوں اور لڑکوں کو شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مباہلے میں ان کو شامل کرنا حضرت کے اپنے برحق ہونے پر اعتماد و وثوق اس سے زیادہ تھا کہ تنہا مباہلہ کریں، کیونکہ ان کا شامل کرنا جرأت ظاہر کرتا ہے کہ اپنے اعضاء اور اپنے جگر گوشت کے ٹکڑوں اور محبوب ترین لوگوں کو مقام ہلاکت و نفرین میں لائے اور خود تنہا آنے پر اکتفا نہ کیا۔ اس طرح دشمن کے دروغگو ہونے کا پورا یقین ظاہر کیا اور چاہا کہ دشمن اپنے اعزاء اور پیاروں کے ساتھ ہلاک ہو اور فنا ہو جائے۔ اگر مباہلہ واقع ہو اور مباہلے کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو مخصوص کیا، کیونکہ وہ عزیزوں میں بنسبت دوسروں کے دل و جان سے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے کو ان کے بدلے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے تاکہ ان کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ اسی سبب سے لڑائیوں میں اپنی عورتوں اور بچوں کو لے جاتے ہیں تاکہ دشمن کے مقابلے سے ان کی حفاظت کے لیے نہ بھاگیں۔ اسی سبب سے خداوند عالم نے ان کو جان پر مقدم فرمایا تاکہ دنیا پر واضح کر دے کہ وہ جان پر مقدم ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ زخمشری لکھتے ہیں کہ یہ آل ابا کی فضیلت پر وہ دلیل ہے جس سے قوی و مستحکم کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ان کا کلام تمام ہوا جبکہ یہ معلوم ہو چکا کہ وہ حضرت کے نزدیک سب سے زیادہ صاحب مرتبہ تھے، تو ہر صاحب عقل پر ظاہر ہو گیا کہ وہ حضرت کے بعد بہترین خلق ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنسبت دوسروں کے بشریت کے لحاظ سے نہ تھی، بلکہ جو خدا کے نزدیک زیادہ محبوب تھا اس کو حضرت زیادہ دوست اور عزیز رکھتے تھے، اور جبکہ وہ دوسروں سے بہتر تھے لہٰذا ان پر دوسروں کو فوقیت دینا جائز نہیں ہو سکتا۔ چھٹے یہ کہ یہ قصہ دلالت کرتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام فرزندان رسول تھے، کیونکہ خداوند عالم نے ابناءنا فرمایا ہے اور اس پر اتفاق ہے کہ حسن و حسین کے سوا حضرت نے کسی لڑکے کو مباہلے میں شامل نہ کیا۔ ساتویں یہ کہ فخر الدین رازی کا بیان ہے کہ شیعوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ علی بن ابی طالب سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پیغمبروں سے افضل ہیں اور تمام صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ اور نفس سے مراد حضرت کا نفس شریف نہیں ہے، کیونکہ دعوت غیر کو ظاہر کرتی ہے اور آدمی اپنے کو نہیں بلاتا، لہذا چاہیے کہ مراد اپنی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ اور با اتفاق مخالفین اور موافقین عورتوں اور لڑکوں کے علاوہ جس کو نفسن سے تعبیر کیا جائے علی بن ابی طالب کے سوا کوئی نہ تھا، لہذا معلوم ہوا کہ خداوند عالم نے انفسنا میں علی کی ذات اور محمد کی ذات مراد لی ہے، اور اتحاد حقیقی دو نفس میں محال ہے، لہذا چاہیے کہ مجاز ہو، اور یہ اصول میں طے ہے کہ سب سے زیادہ قریب مجاز پر حقیقت کا اظہار زیادہ بہتر ہے بنسبت سب سے زیادہ دور مجاز کے۔ اقرب و مجازات تمام امور میں برابری اور تمام کمالات میں شرکت ظاہر کرتا ہے، سوائے اس کے کہ جو دلیل سے خارج ہو، اور جو اجماع سے خارج ہے وہ پیغمبری ہے جس میں علی شریک نہیں ہے مگر دوسرے کمالات میں شریک ہیں، اور پیغمبر کے تمام کمالات میں سے ایک کمال یہ کہ وہ تمام پیغمبروں سے اور تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو چاہیے کہ جناب امیر بھی تمام صحابہ اور سارے انبیاء اور سارے نبیوں سے افضل ہوں۔ اور جبکہ فخر الدین رازی نے یہ دلیل نہایت وضاحت کے ساتھ بعض علماء شیعہ سے نقل کی ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح اس پر اجماع ہے کہ محمد علی سے افضل ہیں، اسی طرح یہ بھی اجماع ہو چکا کہ انبیاء غیر انبیاء سے افضل ہیں، لیکن صحابہ پر افضلیت کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب نہیں رکھتے تھے، اور وہ جواب جو پیغمبروں کے بارے میں دیا ہے اس کا بھی باطل ہونا ظاہر ہے، کیونکہ شیعہ اس اجماع کو قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اگر امام رازی کہتے ہیں کہ اہل سنت نے اجماع کر لیا ہے تو تنہا ان کا اجماع کیا وقت رکھتا ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ تمام امت نے اجماع کر لیا ہے تو یہ تسلیم نہیں، کیونکہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے
اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور انہیں احادیث مستفیضہ بلکہ متواترہ اس باب میں اپنے ائمہ سے روایت کی ہے۔ 8ویں یہ کہ روایت خاصہ و عامہ پر مشتمل ہے، اس پر کہ یہ گروہ جس کو میں مباہلے کے لیے لایا ہوں خلقی میں خدا کے نزدیک میرے سب سے بلند مرتبے ہیں۔ واضح ہو کہ تمام احادیث مباہلہ اور دلائل مذکورہ کی تفصیل کتاب فضائل امیر المومنین میں انشاءاللہ تعالی ذکر کی جائیں گی۔ اس مقام پر میں نے اتنے ہی پر اتفاق کیا ہے اور طالب حق کے لیے اس قدر کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا 47واں باب ذکر مباہلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ صفحہ نمبر 785 48واں باب حجۃ الوداع تک کے تمام واقعات کا بیان۔ فصل اول غزوہ عمرو بن معدی کرب کا ذکر۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی نے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے مدینے واپس آئے، عمرو بن معدی کرب حضرت کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے اس سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا تاکہ خدا تجھ کو روز قیامت کے فضح اکبر سے بے خوف کر دے۔ اس نے کہا وہ فضح اکبر سخت عذاب کیا ہے، کیونکہ کوئی خوف مجھ پر طاری نہیں ہوتا۔ حضرت نے فرمایا ہول قیامت ایسا نہیں ہے جیسا تو سمجھتا ہے، یقیناً ایک مہیب آواز وہ ہوگی جو لوگوں پر پکاری جائے گی، جس سے کوئی مرد ایسا نہ ہوگا جس سے وہ زندہ نہ ہو جائے، اور کوئی زندہ نہ ہوگا کہ اس کی آواز کے ہول سے مر نہ جائے، سوائے اس کے کہ جس کو خدا زندہ رکھنا چاہے۔ پھر دوسری آواز آئے گی کہ جو پہلی آواز سے مر گیا ہوگا زندہ ہو جائے گا، پھر اس سب کو ایک صف میں کھڑا کیا جائے گا اور آسمانوں کو شگافتہ کیا جائے گا، زمین مٹا دی جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اور جہنم کی آگ کے شرارے پہاڑوں کے مانند نکلیں گے، جس سے کوئی ذی روح ایسا نہ ہوگا جس کا دل خوف سے پھٹ نہ جائے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے گا اور اپنے معاملات میں مشغول رہے گا، اور وہ دوسروں کے حالات سے بے خبر ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو خدا چاہے کہ مطمئن اور بے خوف رہے۔ اے عمرو تو اس فضا سے کیا خبر و اطلاع رکھتا ہے، اور تو نے ایسا ہول کہاں دیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ خبر عظیم کیسی خبر ہے جو سن رہا ہوں۔ پھر خدا پر ایمان لایا اور وہ لوگ بھی ایمان لائے جو اس کے ساتھ آئے تھے، اور اپنی قوم کے پاس واپس ہوئے۔ اتفاقاً عمرو کی ملاقات ابی بن اسس خشامی سے ہوئی۔ وہ اس کو پکڑ کر حضرت کی خدمت میں لایا اور کہا کہ میرا اور اس فاجر کا فیصلہ کیجیے، کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا اسلام نے جہالت کے زمانے کے خون باطل کر دیے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد زمانہ جاہلیت کے خونوں کا قصاص نہیں۔ یہ سن کر عمرو مرتد ہو گیا اور واپس ہوا، اور بنی حارث بن کعب کی جماعت کو قتل و غارت کر دیا اور اپنی قوم میں جا کر مل گیا۔ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال سنا، حضرت امیر کو تب مہاجروں کا سردار بنا کر قبیلہ بنی زبید کی طرف بھیجا، اور خالد بن ولید کو عرب کے گروہ کا امیر بنا کر قبیلہ جعفی کی طرف روانہ کیا، اور تاکید کر دی کہ جہاں امیر المومنین کے لشکر سے ملاقات ہو جائے تو تم سب کے سردار امیر المومنین ہوں گے، اور تو اپنی امارت سے دستبردار ہو جانا اور ہر امر میں ان کی اطاعت کرنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ان کی طرف روانہ ہوئے، اور خالد بن سعید بن العاص کو امیر المومنین کے لشکر کا ہراول مقرر کیا۔ خالد نے خود بھی ابو موسیٰ اشعری کو اپنا ہراول قرار دیا۔ جب قبیلہ جعفی نے سنا کہ خالد ابن ولید ان کی طرف آ رہا ہے، وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، ایک گروہ یمن چلا گیا اور دوسرا بنی زبید کے قبیلے سے جا کر مل گیا۔ جب یہ خبر امیر المومنین کو پہنچی، خالد کو خط لکھ کر بھیجا کہ جس جگہ میرا یہ خط تجھ کو مل جائے وہیں ٹھہر جانا، مگر اس فاسق نے حضرت رسول کے حکم کی اطاعت نہ کی۔ تو حضرت امیر المومنین نے خالد بن سعید کو لکھا کہ اس کو سرے راہ روک لو اور آگے مت جانے دو، میں آ رہا ہوں۔ خالد بن سعید نے اس کو روک دیا یہاں تک کہ امیر المومنین پہنچ گیا اور اس کو اپنی مخالفت پر ملامت فرمائی۔ پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور قبیلہ بنی زبید کے سر پر پہنچ گئے۔ جب اس قبیلے نے حضرت کو دیکھا، عمرو سے کہا کہ اے ابو سور، تیرا حشر کیا ہوگا جبکہ یہ جوان
جبکہ یہ جوان قرشی تجھ سے ملاقات کرے گا اور تجھ سے خراج لینا چاہے گا۔ عمروں نے کہا جب اس سے مٹ بھیڑ ہوگی تو وہ دیکھے گا کس طرح مجھ سے خراج لیتا ہے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر کھڑے ہوئے، عمروں اپنے لشکر سے نکل کر مبارز طلب ہوئی، یہ عمروں اپنے لشکر سے نکل کر مبارز طلب ہوا۔ جب حضرت امیر المومنین نے اس کے مقابلے پر جانا چاہا، خالد بن سعید حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا میرے باپ ماں آپ پر قربان ہو، آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیجیے۔ حضرت نے فرمایا اگر میری اطاعت تم پر لازم سمجھتے ہو تو اپنے مقام پر کھڑے رہو اور حرکت مت کرو تاکہ میں خود اس کو دفع کروں۔ یہ فرما کر حضرت میدان میں تشریف لائے اور شیر زیان کی مانند نعرہ کیا، جس کی ہیبت سے عمروں بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت نے اس کے بھائی اور بھتیجے کو قتل کیا اور اس کی زوجہ عمروں کو، جس کا نام رکانہ دختر سلامہ تھا، اسیر کیا اور ان کی بہت سی عورتوں کو قید کر لیا۔ پھر حضرت کثیر غنیمت کے ساتھ واپس آئے اور خالد بن سعید کو بنی زبید کے پاس چھوڑا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں اور ان میں سے بھاگے ہوئے جو لوگ واپس آ جائیں اور مسلمان ہو جائیں اس کو امان دے دیں۔ اس تاکید کے بعد امیر المومنین مدینے واپس آئے۔ ادھر عمرو بن معدی کرب واپس آیا اور خالد بن سعید سے اجازت طلب کی کہ وہ ان کے پاس آنا چاہتا ہے۔ خالد نے اس کو اجازت دے دی۔ عمرو حاضر ہو کر دوبارہ مسلمان ہو گیا اور التجا کی کہ اس کی بیوی بچے اس کو واپس دے دی جائیں۔ خالد نے ان کو واپس کر دیا۔ عمرو خانہ خالد بن سعید کے دروازے پر کھڑا تھا کہ اندر داخل ہونے کی اجازت ملے۔ وہاں دیکھا کہ ایک اونٹ نہر کیا ہوا پڑا ہے۔ اس نے اس کے چاروں ہاتھوں ایک جگہ جمع کر کے اپنی تلوار سے جس کو اس کی کاٹ اور برش کی تیزی کے سبب سمسامہ کہتے تھے، ایک ضرب میں دو ٹکڑے کر دیے۔ خالد نے جب اس کے زن و فرزند اس کو واپس دیے تو اس نے اس کے عوض میں وہ تلوار خالد کو بخش دی۔ امیر المومنین نے مال غنیمت میں سے ایک کنیز اپنے لیے روک لی تھی۔ خالد بن ولید کو چونکہ ان حضرت سے سخت عداوت تھی، اس لیے بریدہ اسلمی کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اس شکایت کے ساتھ کہ علی نے مال غنیمت میں خیانت کی اور خمس میں سے ایک لڑکی اپنے واسطے لے لی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ان حضرت کی مذمت میں جو ہو سکے کہے۔ جب بریدہ اسلمی حضرت کے دروازے پر پہنچے، جناب عمر نے دیکھا اور جنگ کے حالات دریافت کیے اور ان کے سب سے پہلے آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ خدمت رسول میں علی کی شکایت اور مذمت کرنے آیا ہوں اور کنیز کا معاملہ بیان کیا۔ وہ یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا جاؤ اور کنیز کا تذکرہ کرو، یقیناً حضرت اپنی بیٹی کے سبب سے کنیز لے لینے پر ان سے ناراض ہوں گے اور ان پر غضبناک ہوں گے۔ غرض بریدہ حضرت کی مجلس میں داخل ہوئے اور خالد کا خط حضرت کو دیا۔ حضرت نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے جناب امیر کی خیانت کے تذکرے پر نظر پڑتی تھی، آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ غصے سے بدلتا جاتا تھا اور جبین مبارک سے آثار غضب ظاہر ہو رہے تھے۔ پھر بریدہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر لوگوں کو غنیمت میں اس طرح تصرف کی اجازت ہوگی تو مسلمانوں کا مال غنیمت ضائع ہو جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اے بریدہ، تجھ پر وائے ہو، کیا تو منافق ہو گیا ہے؟ یاد رکھ مال غنیمت میں سے علی کے لیے ہر شے حلال ہے جس طرح میرے واسطے حلال ہے، اور علی بن ابی طالب تیرے واسطے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور ہر شخص سے میرے بعد میری امت کے لیے بہتر ہیں۔ اے بریدہ، علی کی دشمنی سے پرہیز کر، اگر تو علی کو دشمن رکھے گا تو خدا تجھ کو دشمن رکھے گا۔ بریدہ نے کہتے کہ مجھے اس وقت تمنا ہوئی کہ اگر زمین پھٹ جائے تو خجالت اور پشیمانی کے سبب اس میں سما جاؤں۔ میں نے عرض کی خدا کے غضب سے اور رسول خدا کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، یا رسول اللہ میرے واسطے خدا سے آمرزش طلب کیجیے، اب اس کے بعد کبھی علی کو دشمن نہ رکھوں گا اور سوائے کلمہ خیر کے ان کے حق میں کوئی بات زبان سے نہ نکالوں گا۔ تو حضرت نے ان کے لیے استغفار کیا اور ان کی خطا معاف کی۔ فصل دوم، جناب امیر علیہ السلام کا یمن بھیجا جانا۔ شیخ مفید اور شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو اہل یمن کی طرف بھیجا تاکہ ان کو اسلام کی دعوت دیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت کو بھی روانہ کیا جن میں برا بن عازب بھی تھے، اور خالد 6 مہینے وہاں رہے اور ایک شخص کو بھی مسلمان نہ کر سکے۔ حضرت کو بہت ملال ہوا، پھر امیر المومنین علیہ السلام کو طلب فرمایا کہ حکم
فرما کر حکم دیا کہ یمن کی طرف جاؤ اور خالد کو ان کے لشکر کے ساتھ واپس بھیج دو، اور اگر خالد کے ساتھیوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ رہنا چاہے تو روک لینا۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ میں جناب امیر کے پاس ٹھہر گیا۔ جب ہم یمن کے پہلے سرے پر لوگوں کے پاس پہنچے اور ان کو ہمارے آنے کی اطلاع ملی، وہ لوگ جمع ہوئے اور جناب امیر نے ہمارے ساتھ نماز صبح ادا کی اور ہمارے آگے کھڑے ہو کر اس جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد جناب رسول خدا کا خط ان کو سنایا، تو اسی ایک روز میں قبیلہ ہمدان کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ جناب امیر نے ان کے اسلام لانے کا حال حضرت کی خدمت میں لکھ بھیجا۔ حضرت پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑی مسرت ظاہر کی اور سجدہ شکر ادا کی اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور فرمایا خدا کی طرف سے قبیلہ ہمدان پر سلامتی ہو۔ پھر اس کے بعد تمام اہل یمن مسلمان ہو گئے۔ شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یمن کی جانب بھیجا تاکہ ان کو دعوت اسلام دیں اور ان کے مال سے خمس وصول کریں اور احکام الہی کی ان کو تعلیم دیں اور حلال و حرام ان کو بتائیں اور اہل نجران سے زکوٰۃ اور جزیہ وصول کریں۔ نیز شیخ تبریسی اور تمام محدثین خاصہ و عامہ نے مثل بخاری و مسلم وغیرہ کے عمرو بن شاس اسلمی سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ماں ایک جماعت کے حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ تھا۔ ان حضرت نے ہم لوگوں کی امید کے خلاف ایک بات ہوئی تو مجھے ان پر غصہ آیا اور ان کی طرف سے میرے دل میں کینہ پیدا ہو گیا، اور جب میں مدینہ آیا تو حضرت سے شکایت کی اور کچھ اور لوگوں سے جو حضرت کے پاس رہتے تھے۔ پھر ایک روز میں حضرت کی خدمت میں آیا جبکہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضرت نے میری طرف دیکھا، میں حضرت کے پاس بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا اے عمرو بن شاس، تو نے مجھے اذیت دی۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میں خدا سے اپنے دین اسلام سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ رسول خدا کو آزار پہنچاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا جس نے علی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی۔ کلینی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے یمن بھیجا اور فرمایا کہ کسی سے جنگ نہ کرنا جب تک اس کو اسلام کی دعوت نہ دے دو۔ خدا کی قسم اگر حق تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت فرمائے تو تمہارے لیے بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن پر آفتاب طلوع اور غروب ہوتا ہے، اور تم اس کے امام ہو، اور اگر وہ کوئی وارث نہ رکھتا ہو تو اس کی میراث تمہاری ہے۔ اگرچہ لوگ تم پر کچھ الزام رکھیں، اور کتاب بصائر الدرجات میں امیر المومنین سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا اور یمن کی طرف بھیجا تاکہ ان کی ہدایت کروں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ قصیر جماعت ہیں اور میں کمسن جوان ہوں۔ حضرت نے فرمایا جب عقبہ عفیق کی پہاڑی پر پہنچنا تو بلند آواز سے کہنا کہ اے درختوں، پتھروں اور زمینوں، رسول خدا نے تم کو سلام کہا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں روانہ ہوا اور جب عفیق کی پہاڑی پر پہنچا اور شہر یمن کے قریب آیا، میں نے دیکھا کہ تمام اہل یمن اپنے نیزے سیدھے کیے، کمانیں حمائل کیے اور تلواریں کھینچے ہوئے میرے ہلاک کرنے کے ارادے سے آئے۔ تو میں نے بآواز بلند جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا کہا، تو کوئی درخت، پتھر، ڈھیلا اور کوئی قطع زمین ایسا نہ تھا جس کو لرزہ نہ ہوا ہو، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر سلام ہو۔ جب اہل یمن نے یہ حال مشاہدہ کیا ان کے پیر اور زانو کانپنے لگے اور ہتھیار ان کے ہاتھوں سے گر گئے اور اطاعت کے ساتھ میرے پاس آئے تو میں نے ان کی اصلاح کی اور واپس آیا۔ شیخ تبریسی نے بسند معتبر جناب امیر سے روایت کی ہے کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا، میں نے عرض کی کہ آپ مجھے ان کے درمیان حکم و فیصلہ و ہدایت کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میرے سینے پر پھیرا بھیج رہے ہیں، حالانکہ میں سن رسیدہ نہیں ہوں اور نہیں جانتا کیوں کر حکم کرنا چاہیے۔ تو حضرت نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا بعد فرمایا خدا بندہ اس کے دل کو ہدایت دے اور اس کی زبان کو حق کے ساتھ گویا فرما۔ تو اگر اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد پھر کبھی کسی اور شخص کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے شک نہیں ہوا۔ کتب راوندی وغیرہ نے بسند معتبر روایت کی کہ جب جناب امیر المومنین علیہ السلام یمن میں تشریف لے گئے اور وہاں ایک شخص کا گھوڑا چھوٹ گیا تھا، اس نے ایک
شخص کو کچل دیا تھا اور وہ مر گیا تھا۔ اس کے وارثوں نے گھوڑے کے مالک کو پکڑا اور جناب امیر کے پاس لائے اور مقتول کے خون کا دعویٰ کیا۔ گھوڑے کے مالک نے گواہ پیش کیا کہ گھوڑا رہا ہو گیا تھا جس میں اس کی کوئی غلطی نہ تھی۔ حضرت نے اس کا خوبہ مالک اس سب پر نہیں قرار دیا۔ مقتول کے ورثہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے آئے اور جناب امیر کی شکایت کی کہ اس فیصلے میں انہوں نے ہم پر زیادتی کی ہے اور ہمارے مقتول کا خون رائگاں کر دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا علی بن ابی طالب ظلم کرنے والے نہیں اور نہ ظلم کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور میرے بعد امامت و ولایت انہی سے مخصوص ہے۔ ان کا فیصلہ صحیح اور ان کا قول درست ہے۔ ان کا حکم سوائے کافر کے کوئی رد نہیں کرتا اور ان کے فیصلے پر مومن ہی راضی ہوتا ہے۔ جب اہل یمن نے یہ کلام سنا تو عرض کی ہم جناب امیر کے فیصلے پر اور ان کے قول پر راضی ہوئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے کہا تھا اس کے عوض یہ تمہاری توبہ ہے۔ کلینی نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جب امیر المومنین یمن سے واپس ہوئے جناب رسول خدا کے لیے 4 گھوڑے ہدیے کے طور پر لائے۔ حضرت رسول نے فرمایا کہ گھوڑوں کی صفتیں بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی ان کے رنگ مختلف ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ان میں کوئی گھوڑا ایسا بھی ہے جس کے رنگ میں سفیدی ہو؟ عرض کی ہاں، ایک سرخ رنگ کا گھوڑا ہے جس کے جسم پر سفیدی بھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو میرے واسطے رہنے دو۔ حضرت علی نے عرض کی 2 گھوڑے کھرے سرخ کمیت ہیں اور سفیدی بھی رکھتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں حسن و حسین کو دے دو۔ پھر حضرت علی نے کہا ایک گھوڑا ایک رنگ سیاہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، کیونکہ گھوڑوں کی سعادت ان کی پیشانی اور ان کے چاروں ہاتھ پیروں کی سفیدی میں ہے۔ فصل صوم عرب کے گروہوں اور رئیسوں کا حضرت کی خدمت میں آنا اور وہ تمام واقعات جو حجۃ الوداع تک واقع ہوئے۔ شیخ تبریزی اور اپنے شہر عاشور وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ سن 9 ہجری میں عرب کے اشراف اور قبیلے حضرت کی خدمت میں آتے اور اسلام سے مشرف ہوتے رہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال بادشاہان حمیر کے ایک قاصد حضرت کے پاس اپنے بادشاہوں کا خط لائے جس میں انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، اور ان کے قاصد حارث بن کلال اور نعیم بن کلال تھے اور دوسری جماعتیں بھی آئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اسی سال حضرت نے عاریہ عورت کو سنسار کیا کیونکہ اس نے 4 مرتبہ خود زنا کا اقرار کیا تھا، اور اسی سال حضرت نے خیمر بن حارث اور اس کی بیوی کے درمیان لعن جاری کیا۔ چنانچہ شیخ تبریزی نے ابن عباس سے روایت کی کہ جب آیت حد فحش نازل ہوئی، عاصم بن عدی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے، اگر وہ کہے کہ ایسا دیکھا ہے تو کیا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، اور اگر وہ 4 گواہ پیش کر دے تو آزاد ہے، اس پر کوئی الزام نہیں؟ حضرت نے فرمایا آیت یوں ہی نازل ہوئی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے آیت نمبر 4 سورہ نور پارہ نمبر 18۔ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور 4 گواہ پیش نہ کریں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ مترجم کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ تو عاصم نے منظور کیا اور واپس چلا۔ راستے میں ہلال بن امیہ سے ملاقات ہوئی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ عاصم نے اس کی وجہ پوچھی۔ ہلال نے کہا میں نے اپنی زوجہ خولا کے شکم پر شریک بن حاہا کو دیکھا۔ یہ سن کر عاصم ہلال کے ساتھ جناب رسول خدا کی خدمت میں واپس آیا اور ہلال نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے اس عورت کو طلب فرمایا اور پوچھا کہ تیرا شوہر تیرے حق میں یہ کہتا ہے؟ خولا نے کہا شریک اکثر میرے گھر آتا اور ہم سے قرآن پڑھتا، میرا شوہر اکثر اس کو میرے پاس چھوڑ کر چلا جاتا تھا، مجھے خبر نہیں کہ اس بارے میں اس کو بدگمانی ہوئی ہے یا میرے اخراجات دینے میں بخل پیدا ہوا ہے کہ مجھ پر احترام لگا رہا ہے۔ اس وقت خدا نے آیت لعن نازل فرمائی۔ کتاب کا حوالہ ہے
سورہ نور آیت نمبر 6 تا 9 پارہ نمبر 18، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور اپنے سوا کوئی گواہ نہ پیش کریں تو ان میں سے ایک کی گواہی 4 مرتبہ یوں ہوگی کہ وہ ہر مرتبہ خدا کی قسم کھا کر بیان کرے کہ وہ یقیناً سچ کہتا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اور عورت سزا سے یوں بری ہو سکتی کہ وہ 4 مرتبہ خدا کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر ضرور جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ مترجم: اور حضرت نے ان دونوں زن و شوہر کے درمیان لعن جاری کی اور ان کے درمیان جدائی ڈال دی، اور حکم دیا کہ لڑکا عورت کا ہے جس کا باپ نہیں، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس کو زنا کی تہمت نہ لگائیں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ان صفات کا لڑکا پیدا ہو تو اس کے شوہر کا ہے، اور فلاں فلاں صفات کا ہو تو اس کے غیر کا ہے۔ جب وہ لڑکا پیدا ہو تو حضرت نے جو آخری صفات بیان فرمائے انہی سے متصف تھا اور اس دوسرے شخص سے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال ماہ رجب میں نجاشی رحمت خدا سے واصل ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے مدینے میں اس کی وفات کے بعد مدینے میں اس کی نماز جنازہ پڑھی، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے۔ روایت ہے کہ نجاشی کا جب انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی قبر میں ایک نور دیکھا۔ اسی سال ماہ شعبان میں ربیعہ حضرت کلثوم کا انتقال ہوا، اور اسی سال عبداللہ بن ابی سلول منافق جہنم واصل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 81 کا اختتام کرتے ہیں۔ 48واں باب حجۃ الوداع تک کے تمام واقعات ابھی جاری ہیں، اور پارٹ نمبر 82 میں کتاب اپنے آغاز یہیں سے کریں گے، اس بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔